الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضىٰ ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے حقوق کو بیان کیا، اور ایک ہی حق اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تمہارے رب نے، وقضىٰ ربک الا تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ناظرین، یہ ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ رب العزت نے تمام کی تمام انسانوں کی ارواح سے یہ وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، بالکل آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اللہ رب العزت مطالبہ کرتے ہیں مجھ سے اور آپ سے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کو الہ تسلیم کیا جائے، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ رب العزت کی الوہیت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنا ایک حق بیان کیا کہ میری عبادت کرو اور مجھے اپنا رب تسلیم کرو، بس۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جب نماز کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یعنی یہ تین مقامات ایسے ہیں جو ایک ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جہاں نماز کا تذکرہ کریں گے وہاں پہ زکوٰۃ کا تذکرہ کریں گے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور دوسرا اطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر تیسرا مقام ہے ان اشکر لی ولوالدیک، کہ اب میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کیا بیان کی؟ نماز قائم کرو، اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب جو شخص صرف نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا مشکل ہے۔ آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو نمازی ہوں گے، اور نماز کے لیے ایک غریب امیر ہونے کی شرط نہیں ہے، اور نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے، دن میں 5 دفعہ فرض، غریب امیر کی کوئی شرط نہیں۔ اور جس طرح سے زکوٰۃ کے اندر ہے، زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہوتی، زکوٰۃ صرف مالداروں کے اوپر فرض ہوتی ہے، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ۔ تو لہذا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو نماز قائم کرنے والے لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے اور زکوٰۃ دینے والے لوگ کم ملیں گے۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ناظرین کہ زکوٰۃ جو ہے، انسان جب مال کماتا ہے تو اس کے مال کمانے میں اس کی محنت کا عمل دخل ہوتا ہے، اور مال کی محبت اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے، اور مال کے اندر جو ہے وہ ایک کشش ہے، مال سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں،
مال سے انسان کو عزت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، اور اس کی شادی اچھی جگہ پہ ہوتی ہے۔ یعنی جو سوسائٹی کے اندر، معاشرے میں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مال سے آدمی بڑا محل بناتا ہے، بڑی گاڑی خریدتا ہے، بڑے باغات، فارم ہاؤس، ماشاءاللہ کیا کچھ حاصل کرتا ہے۔ تو لہذا اب مال جو ہے اس کی محبت دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ کام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہر شخص جو ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ تو اب جب وہ پیسہ کما لیتا ہے یا کماتا ہے، تو اب جب وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اب اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آدمی کہتا ہے یار یہ کیا، مال کماؤں میں، محنت میں کروں، اور اب مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے پیسے ہیں اس میں سے خرچ کرو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ یہ جو تم کماتے ہو یہ تمہاری، اس کے اندر تمہارے عقل کا، تمہاری محنت کا عمل دخل کے ساتھ ساتھ ہمارا فضل ہے۔ ذَلِكَ فضل اللہ، یہ ہمارا فضل ہے، ورنہ تم سے زیادہ عقل مند لوگ، تم سے زیادہ محنتی لوگ، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے تم پر فضل کیا ہے، یہ ہمارا تم پر کرم ہے، تو لہذا اب اس میں سے تم کیا کرو، خرچ کو جو ہم نے تمہیں دیا۔ تو اب اس انسان مومن اسی وقت کامل بنے گا جب وہ نماز بھی ادا کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ تو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے تو دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیونکہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ صرف اللہ سے تعلق کافی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق سے تعلق ہونا بھی ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق سے تعلق قائم ہوتا ہے، آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ الخلق عیال اللہ، کہ تمام کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فأحب الخلق إلى الله فأحسن إلى عیاله، اور جو وہ شخص تم میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے۔ کوئی شخص میرے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، میرے بچوں سے محبت کرے، ان کی مدد کرے، ان کو کھلائے پلائے، تو یقینی طور پر اس شخص سے مجھے محبت ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے محبت نہ ہو اس شخص سے؟ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کے دلوں کے اندر جو جگہ بنتی ہے ناظرین، وہ نماز سے نہیں بنتی ہے، وہ بنتی ہے صدقات سے، زکوٰۃ سے، سخاوت سے، اور کھانا کھلانے سے، اور جو ہے خدمت کرنے سے بنتی ہے۔ تو لہذا یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اسی طریقے سے جب دوسری آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان صرف اللہ کی اطاعت کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ ایک شخص کہے جی میں قرآن کو تو پڑھتا ہوں، قرآن پر تو عمل کروں گا، لیکن میں سنت پر نہیں چلتا، میں احادیث کو نہیں مانتا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کرتا، تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، میری اطاعت کرو لیکن میرے رسول کے طریقے کے مطابق، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ کوئی صرف جو ہے قرآن کو چھوڑ دے اور حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، یا حضور کی تعلیمات کے مطابق گزارے اور قرآن کا منکر ہو جائے، قرآن کو نہ مانے، تو یہ بھی نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، تو دونوں کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے تیسری چیز اللہ رب العزت نے بیان کی کہ انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ الی المصیر، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، سب نے لوٹنا ہے اللہ کی طرف، سارا سب کا جو واپسی کا جو مقام ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ تو لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے ساری نعمتیں دی، میں نے پورا نظام دنیا کا تمہارے لیے بنایا، میں نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، ساری چیزوں کے اسباب پیدا کیے تمہارے لیے، جو ہے وہ تمہیں پھر والدین دیے، اور والدین کے دلوں کے اندر تمہاری محبت کو ڈال دیا، ماں کے دل کے اندر تمہاری محبت کو ڈال دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں تو اب یہ سب کچھ تو میں نے کیا نا، میں نے تمہیں انسان پیدا کیا، میں نے تمہیں اشرف المخلوقات پیدا کیا، تو لہذا اب کیا ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کبھی آپ اور میں اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، پھر اللہ رب العزت نے ہمیں والدین دیے، بہن بھائی دیے، خاندان دیا،
پھر سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی، جوانی دی، خوبصورتی دی، اولاد دی، بیوی دی، شوہر دیا، گھر دیا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو کیا ہم نے ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 2 آنکھیں دی، اللہ رب العزت نے ہمیں کان دیے، زبان دی، اعضاء دیے، صحت و سالم جسم دیا، تو کیا ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو۔ تو جو شخص جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کا بھی شکر ادا کرو، کہ اپنے والدین کا اگر تم شکر ادا نہیں کرتے تو گویا کہ تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہاری تربیت کے لیے، تمہاری پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں والدین عطا کیے۔ آتا ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں کہ وہ طواف کر رہے تھے، اب طواف کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ اپنی بوڑھی ماں کو اپنی کندھے پہ بٹھا کر اٹھا کر جو ہے وہ طواف کر رہا ہے۔ تو ان بزرگ نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا جی میری ماں ہے، اور کہا کہ اچھا، تو کہا کہ میں 7 سال سے اپنی ماں کو جو ہے وہ اپنے کندھے پہ بٹھا کر اٹھا کر جو ہے وہ کیا کراتا ہوں، طواف کراتا ہوں۔ تو ان سے اللہ والے سے پوچھا، بزرگ سے پوچھا اس شخص نے، کیا اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ کیا میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف 7 سال تک تم نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر طواف کرایا، اور اس سے تم اپنی ماں کی اس جو اس نے تکلیف اٹھائی، تمہیں 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، اور تمہیں جو ہے وہ پیدائش کے وقت میں ووضعتہ کرہ، اور پیدائش کے وقت میں اللہ کہتے ہیں سختی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اس نے ڈیلیوری کی، اور پھر 2 سال تک اس نے تمہیں بالکل ایسے تمہیں لک آفٹر کیا کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی تم سے اس کی توجہ نہیں ہٹی، پھر جو ہے وہ 15 سال تک جو ہے وہ تمہیں کھلاتی رہی، پلاتی رہی، تمہیں لک آفٹر کرتی رہی جب تک تم بالغ نہیں ہو گئے، اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو گئے۔ کہا کہ اگر تمہاری جو زندگی ہے وہ 1000 سال کے برابر بھی ہو جائے، 1000 سال کے برابر، اور تم روزانہ اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر طواف کراؤ، تو پھر بھی تم اس ایک رات کا صلہ نہیں دے سکتے کہ وہ ایک رات جو اس نے تمہیں اپنی پیٹ کے اندر اٹھایا، ایک رات، 9 مہینے تو دور کی بات، ایک رات کا صلہ تم ادا نہیں کر سکتے۔ تو لہذا دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ جگہ جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ تو ناظرین، انسان دنیا کے اندر سارے لوگ چاہتے ہیں کہ جی ان کو خوشحالی حاصل ہو، ان کو برکتیں حاصل ہوں، ان کی رزق میں برکت ہو، اور وافر مقدار میں اللہ ان کو رزق دے۔ تو اللہ رب العزت نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دے دیا، اور وہ اصول کیا ہے کہ جو شخص 5 کام کرے گا مداومت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، حلال رزق عطا فرمائیں گے، اس کی زندگی کے اندر چین، سکون، اطمینان ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے حلال روزی کمائے، حلال روزی کمائے، حلال روزی کی کمانے کی محنت کرے، اور چاہے اس کے لیے اس کو تجارت کرنی پڑے، مزدوری کرنی پڑے، اس کو ملازمت کرنی پڑے، کھیتی باڑی کرنی پڑے، جو کچھ کرنا پڑے وہ پوری کوشش کرے حلال روزی کمانے کی۔ اور دوسرا اس کے بعد جو ہے صدقہ مداومت کے ساتھ دے، یعنی صدقے کے اندر دوام اختیار کرے، ہمیشہ مستقل بنیادوں کے اوپر صدقہ دے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ دے، روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا بہت صدقہ دیتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ جو شخص جو ہے والدین کی خدمت کرتا ہے وہ اس کے رزق میں اللہ رب العزت برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے، اپنے جو عزیز و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی، چاچا ماموں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا کرے؟ اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ اگر کوئی جو ہے کسی تکلیف کے اندر ہو، مصیبت کے اندر ہو، پریشانی کے اندر ہو تو اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ تو اپنے جو عزیز و قارب ہیں، چاہے ان کا برتاؤ، ان کا رویہ آپ کے ساتھ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ عام طور پر 5ویں چیز بھی عرض کرتا ہوں، ضمناً اس کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آئی، وہ میں نے کرنی ہے کہ 5ویں چیز کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ علم حاصل کرے، اور وہ علم پر خود بھی عمل کرے، لوگوں کو بھی دعوت دے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے تھے۔ تو لہذا ناظرین، یہ 5 کام ہیں جو میں عرض کر رہا تھا صلہ رحمی کے حوالے سے۔ عام طور پر دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بھائیوں کو شکایت ہوتی ہے چھوٹے بھائیوں سے، اور رشتہ داروں کو شکایت ہوتی ہے اپنے دوسرے رشتہ داروں سے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔
ایک بات تو چھوٹے بھائیوں کے لیے گزارش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے بڑے بھائیوں نے آپ پر احسان کیا، آپ کے ساتھ تعاون کیا، آپ کو پالا پوسا بہت زیادہ، یعنی یہاں پر ہر گھر کے اندر، خاندان کے اندر یہ آپ کو اسٹوری ملے گی سننے کے لیے کہ جی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائیوں کو پالا پوسا، ان کو پڑھایا لکھایا اور ان کی شادیاں کی، اسی طرح سے بہنوں کو پالا پوسا اور ان کی شادیاں کی۔ بڑا بھائی یہاں پہ آ گیا، آنے کے بعد اس نے اپنے والد کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کیا اور جو ہے ساری زندگی لگا رہا، اپنے گھر کو نہیں دیکھا، اپنی بیوی کو نہیں دیکھا، اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، اور وہ لگا رہا۔ اور جب بڑے چھوٹے بھائی جو ہے خوشحال ہو گئے، بڑے ہو گئے، طاقتور ہو گئے، اللہ نے ان کو نواز دیا، تو پھر وہ اپنے بڑے بھائیوں کی ناقدری کرتے ہیں اور ان کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ دیکھیں والدین کی شکر گزاری تو اللہ کا حکم ہے نا، اور والدین کی تو ذمہ داری تھی، ان کی تو ذمہ داری تھی، رسپانسبلٹی تھی کہ وہ آپ کی تربیت کرتے، لیکن بڑے بھائی کی تو ذمہ داری نہیں تھی۔ بڑے بھائی نے اپنی اگر ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے نبھایا ہے، صلہ رحمی کی ہے، تو چھوٹے بھائیوں کا کام یہ ہے کہ ان کو رسپیکٹ دیں، ان کو عزت دیں اور ان کو جو ہے احترام دیں۔ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں اور ان کو یہ افسوس نہ کرنا پڑے کہ انہوں نے جو ساری زندگی آپ کے اوپر خرچ کیا، آپ کی تعلیم کے اوپر، تربیت کے اوپر، آپ کی شادی کے اوپر، آپ کے کاروبار کے لیے، تو کہیں وہ ریگریٹ کریں کہ یار ہم نے غلطی کی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کل کو ایسا نہ ہو کہ دوسرے جو بڑے بھائی ہیں وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی کوئی ان کو لک آفٹر نہ کریں، ان کا خیال نہ کریں۔ تو چھوٹے بھائیوں کا کام یہ ہے کہ وہ بڑے بھائیوں کی عزت کریں، احترام کریں۔ اگر بڑے بھائیوں نے ان کے اوپر احسان مندی کی ہے اور ان کی اوپر خرچہ کیا ہے، ان کی تربیت کے اوپر، ان کی شادی کے اوپر، ان کے کاروبار کے اوپر، تو ان کو چاہیے کہ ساری زندگی ان کا شکر گزار رہیں۔ اور جو شخص ایسا ناشکرہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ یہ تو میں چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور بڑے بھائی دیکھیں، بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے بھائی کو بڑا دل دیا ہوتا ہے، اور بڑا جو ہوتا ہے اس کے اندر رحم دلی ہوتی ہے، اس کے اندر محبت ہوتی ہے، اور وہ ایک فطری بات ہے۔ اگر ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جی میرے والد کا جب انتقال ہوا تو میرا چھوٹا بھائی 8 سال کا تھا اور چھوٹی بہنیں تھیں میری، اور میں جو ہے 16 سال کا تھا، اور میں نے یہاں آ کر محنت کی، مزدوری کی اور فیکٹریوں میں کام کیا اور جو ہے اپنے بھائیوں کو پالا پوسا، اپنی بہنوں کی شادیاں کی، آج جو ہے وہ مجھے ڈس رسپیکٹ کرتی ہیں، آج وہ مجھے عزت نہیں دیتی اور میرے بارے میں غلط باتیں کرتی ہیں، تو وہ آج ڈس ہارٹ ہوا ہے وہ شخص۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی، اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ جب والد کا انتقال ہو جائے یا والد بوڑھا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا تو بڑا بھائی اس کے بوجھ کو اٹھاتا ہے۔ تو والدین کا کام بھی یہ ہے کہ چھوٹے بھائیوں کے دلوں کے اندر اپنے بڑے بھائی کی عزت کو ڈالیں اور ان کو بولیں کہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی، اس نے یہ ہماری ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے، اور بڑے بھائی کو اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں جب بھائی چھوٹا ہوتا ہے اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں ترس آ جاتا ہے کہ یار میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کا کیا بنے گا، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ تو لہذا یہ اس کو جب ترس آتا ہے، محبت میں، شفقت میں، وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی خدمت کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کے اوپر خرچہ کرتا ہے، اپنی بہنوں کی شادی کرتا ہے۔ تو لہذا بہنوں اور بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بڑے بھائی کا احترام کریں اور بڑے بھائی کو اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، وہ پھر اللہ کے سپرد کرے، انشاءاللہ اجر تو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بات تو ضمناً عرض کرنی تھی جو کہ میں نے عرض کر دی۔ باقی دیکھیں ایک بات جو اس میں ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے انسان کو برکتیں ملتی ہیں، انسان کو خوشیاں ملتی ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے۔ والدین کی خدمت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عطا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر بعض معاملات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آخرت کے اندر رکھا ہے، لیکن والدین کے ساتھ جو شخص معاملہ کرے گا، چاہے وہ اچھا کرے یا برا کرے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھا ہے۔ دیکھیں ایک صحابی رسول ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا اور وہ ان کے منہ پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، صحابی ہیں، کلمہ پڑھا رہے ہیں لیکن منہ پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو کہا کہ ایسا کیا معاملہ ہے، اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا اس کی ماں زندہ ہے۔ کہاں ہے اس کی ماں؟ کہا حضرت بلال کو کہا جاؤ اس کی ماں کو بلا کے لاؤ۔ تو اس کی ماں کو بلا کے لایا گیا اور پوچھا کہ یہ وہی تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے۔ تو کہا یہ تیری جو ہے وہ
کیا یہ اس کے معاملات بتا۔ انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا ہے جی، نمازی تھا اور بڑا صدقہ خیرات کرتا تھا اور بڑا جو ہے وہ خیر کے کام کرتا تھا، ہر چیز بہت اچھی تھی، لیکن یہ ہمیشہ مجھ سے بدزبانی کرتا تھا اور اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا تھا، بیوی کی باتوں میں آ کر مجھ سے بدزبانی کرتا تھا، مجھے بے عزت کرتا تھا اور ہمیشہ اپنی بیوی کی طرفداری کرتا تھا۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کو معاف کر دو، انہوں نے کہا نہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت اذیت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ لکڑیوں کا ایک ڈھیر اور آگ لگاؤ اور اس کو میں اس آگ میں جلاتا ہوں۔ تو وہ عورت جو ہے ڈر گئی، اس نے کہا یہ تو میرا بچہ ہے، آپ میرے بچے کو کیسے آگ میں جلا سکتے ہیں؟ تو کہا اگر تو نے اس کو معاف نہیں کیا تو یہ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جو ہے وہ جہنم کی آگ کے اندر جلے گا، تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ یہ جہنم کی آگ کے اندر جلے، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ میں اس کو یہیں جلا دوں۔ کہا نہیں میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اس کو یہاں بھی جلایا جائے اور آخرت میں بھی جلایا جائے، اور میں اس کو جو ہے وہ معاف کر دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ جا کر دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے، تو آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو معاف کیا تو حضرت علقمہ جو ہے ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ تو لہذا ناظرین اپنے والدین کی خدمت کریں، بوڑھے والدین کو رسپیکٹ کریں، بیویوں کے چکر میں ان کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں۔ آپ جو ہے شادیاں سب کی ہوتی ہیں، بالکل سب شادیاں کرتے ہیں، اور جو ہے بیوی کے چکر میں آ کے اس کی باتوں میں آ کے اپنی ماں کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں، اپنے باپ کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں اور ان کی عزت اور احترام کا خیال رکھیں۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیویوں کے حقوق کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے حقوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حقوق بیوی کے بیان کیے ہیں۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو بیلنس کرتا ہے، والدین کا مقام اپنی جگہ، بیوی کا مقام اپنی جگہ، اولاد کا مقام اپنی جگہ، بہن بھائیوں کا مقام اپنی جگہ، دوست احباب اپنی جگہ، سب کو ان کے مقام پر رکھیں اور سب کے ساتھ ان کے مقام کے مطابق جو ہے ان کو رسپیکٹ دیں، ان کو عزت دیں، ان کا احترام کریں اور ان کی خدمت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ میرا والد ہے۔ تو کہا کہ تم اس سے آگے کیوں چل رہے ہو؟ کہا کہ دیکھو اپنے والد کو کبھی نام سے مت پکارنا، بدتمیزی مت کرنا کہ نام سے پکار رہے ہو، اور کبھی اس کے آگے مت چلنا اور کبھی اس کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھنا۔ والد جو ہے جنت کا دروازہ ہے، والد کو رسپیکٹ کرو، والد کی عزت کرو، والد کا احترام کرو، والد کو ڈس رسپیکٹ مت کرو۔ اگر آپ والد کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ اللہ کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو لہذا والدین کی عزت اور احترام کا خیال رکھیں، اور یہ جیسے میں نے کہا صدقہ دیں اور صلہ رحمی کریں اور علم حاصل کریں، دین پر خود بھی چلیں، حلال روزی کمائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکتیں عطا فرمائے گا، چین سکون اطمینان عطا فرمائے گا۔ یہ جو آج کل ڈپریشن ہے یا ہر طرف بے چینی ہے اور لوگ جو ہے انزائٹی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اس کے اندر بنیادی طور پر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے حقوق جو ہم لوگوں کے اوپر ہمارے اوپر ذمہ داری ہے ہم ان کو پورا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے اور شریعت پہ چلنے کی، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں مختصر بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے 4 بیٹے تھے۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے اپنے 3 بھائیوں سے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں اپنے والد کی وراثت چاہیے تو تم اس کی خدمت نہ کرو اور مجھے خدمت کرنے دو، اور میں اپنے آپ کو اس کی وراثت کے حق سے محروم کرتا ہوں، تو اب دیکھ لو کہ تمہیں وراثت چاہیے یا تمہیں اس کی خدمت کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو وراثت چاہیے، خدمت تم کرو، ہمیں خدمت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم وراثت لیں گے اور تم خدمت کرو۔ تو آتا ہے کہ ناظرین وہ اپنے والد کی خدمت کرتا تھا، والد اس کا بوڑھا تھا، اس کی خدمت کرنا اور اس کو لک آفٹر کرنا۔ پھر اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جو شرط رکھی تھی، تینوں بیٹے اس کے تینوں بھائی جو ہے وہ لے گئے وراثت،
اور اس کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ تو اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ مال کو چھوڑا اور اپنے والد کی خدمت کی۔ تو ناظرین کہتے ہیں کہ رات کو اس نے خواب دیکھا اور خواب میں اس کو یہ دکھایا گیا کہ فلاں جگہ پہ ایک گھڑا ہے جو زمین کے اندر دبا ہوا ہے، اس کے اندر 100 دینار ہیں اور جا کے اس کو نکال لو۔ تو اس نے اس غیبی آواز سے پوچھا کہ کیا ان 100 دیناروں کے اندر برکت ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں، برکت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ صبح اس نے وہ خواب اپنی وائف کو سنایا، اپنی اہلیہ کو سنایا کہ رات کو میں نے ایسے خواب دیکھا ہے اور مجھے کہا گیا کہ جی فلاں جگہ 100 دینار جو ہیں وہ ایک گھڑے کے اندر رکھے ہوئے زمین میں دسے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، اس کو نکال لو، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو اس کی اہلیہ نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایسا مال نہیں چاہیے جس کے اندر برکت ہو، برکت نہ ہو۔ تو لہذا پھر وہ دن گزر گیا، رات کو پھر سویا، پھر خواب میں آیا کہ جی وہاں پہ 50 دینار پڑے ہوئے ہیں اور گھڑے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں زمین پہ، وہ لے لو۔ اس نے پوچھا برکت ہوگی؟ ان کا برکت نہیں ہوگی۔ صبح اٹھا، پھر اس نے اپنی اہلیہ کو سنایا، اہلیہ نے کہا نہیں، ہمیں ایسا مال نہیں چاہیے جس میں برکت نہ ہو۔ تو لہذا پھر وہ سویا، اور جب رات کو سویا تو پھر اس کو غیبی آواز آئی خواب میں کہ بھئی فلاں جگہ زمین کے اندر ایک گھڑا ہے، اس کے اندر 1 دینار جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، وہ لے لو۔ تو اس نے پوچھا اس میں برکت ہوگی؟ اس نے کہا بالکل اس میں برکت ہوگی۔ تو اس نے اپنی اہلیہ کو سنایا، اہلیہ نے کہا بالکل آپ وہ دینار لے لیں جا کے۔ تو وہ گیا اور جا کر اس نے زمین کھودی، اس میں سے ایک گھڑا ملا، اس گھڑے کے اندر جو ہے 1 دینار تھا، اور وہ اس نے 1 دینار لیا۔ اس نے کہا بھئی اس 1 دینار کا میں کیا کروں؟ اور وہ گیا ناظرین، اس نے جا کے بازار سے جو ہے وہ مچھلی خریدی، اور مچھلی خرید کے وہ گھر لایا، اور گھر لا کر اس کو صاف ستھرا کر رہا تھا، کاٹ رہا تھا، اور جب کاٹ رہا تھا تو اس کے پیٹ میں سے ایک موتی نکلا۔ اب وہ بڑا حیران اس موتی کو دیکھ کر، اور وہ موتی لے کر وہ بازار میں گیا جوہری کے پاس کہ بھئی یہ موتی مچھلی کے پیٹ سے ملا ہے اور اس کی کیا قیمت ہوگی؟ جوہری بڑا پریشان، اس نے کہا اس کی قیمت تو میں نہیں ادا کر سکتا، یہ تو بہت مہنگا ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ بادشاہ سلامت ادا کر سکتا ہے۔ تو آتا کہ بادشاہ کے دربار میں گیا، بادشاہ کے سامنے موتی پیش کیا، اور بادشاہ نے کہا بھئی یہ موتی تجھے کہاں سے ملا؟ تو اس نے پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح سے میرا والد تھا اور اس طرح میں نے اس کی خدمت کی، یہ پورا واقعہ سنایا۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے اس کو جو ہے وہ کئی 100 دینار جو ہے تھیلے کے اندر بھر کر دیے اور کہا کہ اس ایک موتی کی قیمت یہ ہے۔ تو لہذا ناظرین اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جب والدین کی خدمت کرتا ہے تو ہو سکتا ہے سم ٹائم اس کے کاروبار میں حرج ہو رہا ہو، اس کی جاب میں حرج ہو رہا ہو، اس کو مالی طور پہ نقصان ہو رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس مالی نقصان کو پھر غیب کے خزانوں سے پورا کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ انسان کی جو مرد ہوتا ہے اس کی اگر بیوی نیک صالح ہو، عام طور پر دنیا کے اندر جو مرد حضرات اگر غلط کام کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں اور غلط طریقے سے پیسے کما کے لاتے ہیں، اگر بیوی پوچھنا شروع کر دے کہ بھئی یہ پیسے کہاں سے لائے، تمہاری تنخواہ اتنی ہے، یہ پیسے کہاں سے آئے، تم تو پولیس والے ہو، تمہاری تنخواہ تو اتنی ہے نہیں جہاں سے اتنا پیسہ کہاں سے آیا، تم تو کمشنر ہو، تم بیوروکریٹ ہو، تم پولیٹیشین ہو مختلف محکموں میں، یا تمہاری تجارت تو اتنی نہیں ہے کہ اتنا نفع کہاں سے لائے۔ اگر بیویاں پوچھنا شروع کر دیں اور اس کو وہ پھر چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور ڈسکریج کریں کہ بھئی یہ تم حرام کے پیسے لاتے ہو، ہمیں تمہارے حرام کے پیسے نہیں چاہیے، اور میں روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لوں گی، مجھے یہ پیسہ نہیں چاہیے، مجھے میرے بچوں کو حرام نہیں کھلانا، تو میں کہتا ہوں 90% جو ہے لوگ کرپشن کرنا چھوڑ دیں، لوگ نمبر 2 کام کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو عورتیں ہیں ان کی خواہشات اور ان کی جو ہے ضروریات تو انسان کی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو خواہشات ہیں نا، یہ خواہشات کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، تو ان کے اندر یہ وہ ڈیمانڈ اور یہ اور وہ 10,000 چیزیں ان کو چاہیے، اور اس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے عام طور پر، اس لیے تو کہا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وہ کیوں؟ کہ عام طور پر انسان برائی کے اندر انہی کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے، اور ان کی جو خواہشات ہیں اور ان کی جو ڈیمانڈ ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتی، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ بس پھر وہ ہر وقت یہی چیزوں کا مطالبہ ہوتا رہے گا، چیزوں کا، گھر کا، کپڑوں کا، گاڑی کا، جیولری کا، فلانے کا، ڈھمکے کا، اور فلانے کا، فلانا ہالیڈے پہ جاتا ہے، فلانا دبئی گیا، وہاں سے شاپنگ کر کے لایا، فلانا یہ کر کے لایا، اور تم جو ہے وہ بالکل بیکار ہو۔ اب وہ بیچارہ جو ہے وہ کہتا ہے پھر جیسے تیسے پیسہ آتا ہے، پھر پیسہ کماؤ، بیوی کو خوش رکھنا ہے جی، بیوی صرف پیسے سے خوش ہوتی ہے۔ تو لہذا میری دیکھیں اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ برکت مانگیں، برکت،
کثرت نہ مانگیں، کثرت مانگیں برکت کے ساتھ مانگیں، لیکن حرام کاری سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے جو ہے وہ رزق عطا فرمائے، روزی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب حضرات کو توفیق دے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھتے ہیں ہمارا سا کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی فرمائیں جی۔ کیا میں کرنا تسی پروگرام میں عموماً سننا رہنا ہوتا ہے، ہن تسی بڑے بھائی تے چھوٹے بھائی نے تذکرہ کیتا سی جی، جس نے وچ یہ گلایا سی کہ بڑا بھائی جڑا تے اے کم کرنا او کرنا، وہ والد نہیں جا بجا۔ جی بالکل بجا، بہت اچھی بات ہے اسیں، لیکن چھوٹا بھائی بھی جڑا وہ بھی اولاد نہیں جا بجا ہونا۔ جی، اگر چھوٹا بھائی بڑیاں کی کمائی کا بھیجا ہے تو جلا بڑیاں کو پوچھا تو وہ آخر جی سارے کو کتوں آئے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ بالکل جی، بالکل تسی ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یہ میرے نال 2 دفعہ واقعات ہوئے۔ تسی چھوٹے ہو یا بڑے ہو؟ میں چھوٹا ہوں۔ اچھا چلو جی، میرے نال 2 دفعہ واقعات ہوئے تو میری تھی چلیں بالکل میں بات کرتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر، دعائیں آپ کی۔ جی، بچوں کے لیے کچھ بتائیں، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تو ان کے لیے کچھ بتائیں۔ ہسبینڈ کو کام وغیرہ بھی نہیں ملتا ہے اور ان کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ بتا دیں۔ چلیں جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب کیسے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ۔ مولانا صاحب نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ صبح کا ٹائم فجر کا 6 بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹائم، تو 7 بجے تک ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی، اس کے درمیان میں ہم لوگ نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے نا، جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے جی، تو فجر کے پورے وقت میں نفل نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا، جب تک نماز نہ پڑھ لیں؟ نہیں، نماز پڑھ لیں یا نماز سے پہلے نماز کے بعد، نفل نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اچھا، بس میں نے وہ پوچھنا تھا۔ اور دوسرا دعائے قنوت میرے کو یاد نہیں رہتی وتر میں، تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں جی۔ جی مولوی صاحب، میں تساں کی روز تکھنیاں تے دعا منگنیاں میں تساں واسطے، تے میں تساں کی اس واسطے کیتا کہ تکلیف ہے، جوڑاں نہ درد ہے، جوڑاں درد ہے، لکے کی بھی، گٹھیوں کی بھی، تے ساریاں ہڈیاں کی درد ہے جی، تے بہت تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت دے وے جی۔ تے میں چروکڑی تکھنی سمین سمڑ پتر اچھا تے میں کی فون کری دے تے میں انہاں کو پوچھاں جی ہدیہ کوئی ہونا ہے تو بھی میں دے سکنی ہاں۔ نہیں، وظیفہ میں دسنا تو آنو ہدیہ کی ہدیہ تسی دعا کرو، صدقہ دیو۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سلمان ہوں میں، آپ کیسے ہیں سلمان بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، آپ سے وہی ملنا تھا بہت، لیکن وہ بیچ میں ہی کرونا وائرس آ گیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، کوئی بات پتہ نہیں آپ سے کب ملتے ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور۔ بہرحال اچھا، ایک کوشچن ہے پلیز آپ سے۔ ایک تو آپ بتاتے ہیں نا کہ جیسے وضو میں وہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک طرف آپ اس کو بھی وہم کو رکھیے، لیکن مجھے یہ نماز میں کانسٹنٹ پرابلم ہے کہ میں جون سی بھی نماز پڑھتا ہوں اس میں میرا وضو ہوتا ہے، اور مجھے 1-2 دفعہ وضو لازمی کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہر نماز میں ہے، اور یہ وہم نہیں ہے، یہ باقاعدہ ہوتا ہے میرے ساتھ۔ تو اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے مطلب جو ہے میری نماز کا جو مزہ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر میرے پاس چوائس ہوتی تو میں نہ پڑھتا، لیکن پڑھنی تو ہے۔ جی تو لیکن اس کا مجھے بتائیں کہ کیا کروں کہ جو، اور یہ ڈیفینیٹلی 2-3 دفعہ تو ہر نماز میں میرا یہ وضو کا پرابلم ہے۔ چلیں ٹھیک ہے سلمان بھائی، میں بتاتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں جی۔ جی عرض کریں جی فرمائیں۔ جی زمین بات کرنا چاہتا عیسانہ کریں بات۔ جی آپ ایکسپلین کر لو پلیز، کس سے بریک ڈاؤن تھا؟ نہیں، ان کے میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عیسیٰ بریک ڈاؤن شیئر۔ چلیں ٹھیک،
چلیں ٹھیک ہے، آپ ان سے پوچھیں۔ اچھا جی، دیکھیں پہلے تو میں نے جو بات عرض کی ہے، عام طور پر یہ یعنی جو زیادتی ہوتی ہے یہ ہمیشہ یہ نہیں ہوتی کہ چھوٹے بھائی بڑے بھائی پہ کرتے ہیں، بڑے بھائی بھی کرتے ہیں، اور بڑے بھائیوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، اور وہ بھی چھوٹوں کا استحصال کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق کھاتے ہیں، ان کی جائیداد میں سے حصہ کھا لیتے ہیں۔ یہ دونوں طرف سے یہ معاملہ چل رہا ہے، تو لہذا گزارش یہ ہے کہ بھئی دونوں طرف سے ہی کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، چھوٹوں کو بڑی کی عزت کرنی چاہیے، بڑوں کو چھوٹوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایسا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ ہمیشہ بڑا ہی صحیح ہوتا ہے، بڑے بھی جو ہے اپنے بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، تو لہذا ان کو بھی چاہیے کہ بھئی وہ اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، اپنے کردار کو ٹھیک کریں، اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے دلوں میں اپنی محبت کو ڈالیں۔ تو لہذا یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دونوں طرف سے ایسا ہوتا ہے، بالکل میں اس پہ ایگری کرتا ہوں جی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ میری بہن نے کہا ہے کہ یہ بچے نماز نہیں پڑھتے، گھر میں برکت نہیں ہے، میاں کی صحت ٹھیک نہیں ہے، روزی کے حوالے سے پرابلم ہے۔ اچھا دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ رب العزت جو ہے وہ ضرور عطا کریں گے، جس کا جتنا مقدر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا الا وان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ نفس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے حصے کا یا اس کے مقدر کا جو رزق ہے جب تک اس کو مکمل مل نہ جائے۔ تو جو میرے اور آپ کے مقدر کا ہے وہ تو ہمیں مل کے رہے گا۔ باقی یہ بے برکتیوں کا ہونا کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا، دیکھیں ابھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ انسان اگر رزق میں برکت چاہتا ہے، تو ابھی تو میں نے بتایا ہے، آپ نے شروع میں پروگرام نہیں دیکھا کہ میں نے جو 5 چیزیں بتائی ہیں، تو آپ اس پر عمل کریں۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کو نماز پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی چاہیے، اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور محنت ضرور کرے، کوشش کرتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت عطا فرمائیں گے۔ وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ جو خاص طور پر رزق میں برکت کے لیے دیکھیں، سورہ واقعہ کا وظیفہ ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، آج پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جیسے کہ آج بدھ ہے، آج آپ نے شروع کرنا ہے رات کو عشاء کے بعد، مغرب کے بعد آپ اس کو، آج ہے پہلا دن ہے تو اس کو 1 دفعہ پڑھنا ہے، دوسرے دن 2 دفعہ پڑھنا ہے، تیسرے دن 3 دفعہ، چوتھے دن 4 دفعہ، 5ویں دن 5 دفعہ، چھٹے دن جو ہے وہ 6 دفعہ، اور 7ویں دن اس کو 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو 7 دن کا یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت رزق میں برکت عطا فرمائے گا، وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا، انشاءاللہ خوشحالی عطا فرمائے گا۔ اور اس کو آپ پابندی کے ساتھ کر لیں، 7 دن تک کریں، دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے۔ دوسرا، جو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ دعائے قنوت نہ آتی ہو تو بھئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی نہ آتی ہو تو سورہ اخلاص پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ، اور کوشش کرتے رہیں کہ بھئی دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور جوڑوں میں درد ہے آنٹی کے بہت زیادہ، 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے جسم پہ دم کریں روزانہ رات کو سونے سے پہلے، اور بستر پہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کریں تسبیحات فاطمی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائیں گے۔ دوسرا، سلمان بھائی نے پوچھا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کم سے کم 2-3 دفعہ ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ان کی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ 2-3 دفعہ وضو نہ ٹوٹے۔ تو دیکھیں بھائی آپ معذور ہیں، اور معذور کا مسئلہ کیا ہے؟ معذور کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو اگر اتنا بھی موقع نہیں ملتا کہ جتنی دیر میں وہ فرض نماز ادا کر سکے وضو کے ساتھ، یعنی اس میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا وضو قائم نہیں رہتا، تو یہ شخص کون ہے؟ معذور ہے۔ تو اب آپ ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کریں، اور اسی وضو سے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ کا وضو 3 دفعہ ٹوٹے یا 10 دفعہ ٹوٹے، آپ اسی وضو سے جو ہے آپ نماز پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھیا، ٹھیک ہو آپ؟ الحمدللہ، اللہ کرم شکر اللہ کا، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر۔ بھیا آپ کو ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی جی۔ اسلام کی وجہ زنا ویسا کیا ہوتا ہے جو بیوی زنا کرتی ہے؟ بیوی زنا کرتی ہے؟ اسلام کی وجہ کیا پنشمنٹ، کیا
اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، اللہ کا کرم شکر. اللہ بھائی صاحب ٹھیک ہیں؟ بھائی صاحب خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے جی، اللہ کا کرم شکر. اللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، آمین بھی اچھا آمین رکھے. بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، دنیا میں دین پہنچا رہے ہیں. آمین آمین. پوچھنا یہ تھا کہ وہ جو تہجد پڑھتے ہیں اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ تہجد کے لیے جی، اگر جیسے کوئی جاگ رہا ہے، مہمان آ گئے، دیر تک 1-2 بجے تک جاگ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہ لیٹ ہو گیا، وہ پڑھنے سونے سے پہلے تہجد پڑھ لے تو پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے جی، سونا ضروری تو نہیں ہے. سونا ضروری نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. ویسے رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے جی. ٹھیک ہے، سوئیں ضرور اور پھر تہجد بھی پڑھیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کیا حال ہے؟ جی جی. میں 83 ایئر اولڈ ہوں. پچھلے ہفتے آپ مسئلہ بتا رہے تھے کہ میں بھول جاتا ہوں نماز میں. جی جی. ہر وقت بھولتا ہوں. تو آپ نے کوئی ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کچھ باقی میں کوئی صحیح وضو نہیں کرتا یا کیا کوئی فرق ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ میں ڈیمینشیا کی سائن ہے مجھے میرے خبر. ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں جی. اچھا دیکھیں، اگر کسی کو یہ کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر وہ اس کو ہے کہ جی اس نے زنا کیا ہے، وہ زنا کرتی ہے، تو پھر وہ لعان ہوتا ہے اور وہ قسم کھائے گی اور اس کے بعد جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ تفریق ڈال دی جائے گی. تو یہ اس کا شرعی طور پر حکم ہے کہ اس سے جدائی ڈال دی جائے گی اگر وہ اس بات کو کہے کہ جی میں نے جو ہے وہ میں نے زنا نہیں کیا اور وہ قسم کھا لیتی ہے. تو لیکن شوہر کہتا ہے کہ جی تم نے کیا ہے، تو پھر وہ اگر قسم کھائے، یہ شوہر کھائے گا قسم کہ تم نے کیا ہے 4 دفعہ اور وہ کہے گی کہ میں نے نہیں کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان تفریق ڈال دی جائے گی، وہ دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ میاں بیوی کی حیثیت سے پھر وہ نہیں رہ سکتے. تو یہ جب ہے کہ جب کوئی ایویڈنس ہو یا کوئی یعنی اس کے پاس کوئی ثبوت ہو، کوئی شہادت ہو. ٹھیک ہے، باقی وہ جو پنشمنٹ ہے وہ تو پھر کورٹ میں اگر معاملہ لے کے جایا جاتا ہے اور فیصلہ پھر قاضی کرتا ہے. لیکن اگر وہ معاملہ کورٹ میں نہیں گیا اور اس کی تشہیر نہیں ہوئی ہے، وہ کورٹ نہیں پکڑی نہیں گئی ہے، یعنی یہ شوہر یہ کہتا ہے، تو یہ اس کی سزا ہے. باقی اگر وہ کورٹ میں لے کے جاتا ہے تو پھر اس کو ثبوت کے طور پہ گواہ پیش کرنے ہوں گے. اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکا تو اس کو پھر پنشمنٹ ملے گی. اس کو جو ہے وہ 80 کوڑے مارے جائیں گے شوہر کو، اگر اس نے اپنی بیوی پہ یہ تہمت لگائی ہے اور اگر اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہذا بس اب یہ بہت بڑے بڑے الزامات نہیں لگانے چاہیے جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. جب تک انسان اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے یا اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو پردے میں رہنی چاہیے. بہت ساری چیزیں ان کو پردے میں ہی رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جی. تہجد کے لیے میں نے بتا دیا، سونا ضروری نہیں ہے جی، بغیر سوئے بھی انسان تہجد پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی نے کہا کہ ان کی عمر 83 سال ہے اور وہ نماز میں بھول جاتے ہیں، تو اب وہ کیا کریں؟ اچھا دیکھیں، ایک انسان کو ڈیمنشیا کا مرض ہو گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رکوع سجدہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا. تو اب وہ جس طرح سے بھی پڑھ رہا ہے، جیسے بھی پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اگر تو بہتر یہ ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھ لے، کوئی اس کو جماعت سے پڑھا دے اور وہ اس کو فالو کر لے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسا نہیں ہے کوئی شخص، تو پھر وہ جیسے بھی پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی. اور اس کو اگر بالکل سمجھ نہیں لگتی، پاکی ناپاکی کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا، تو اب وہ کیا ہے، اس کی طرف سے جو ہے وہ نماز معاف ہو جاتی ہے اور اب وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا دیکھیں ناظرین، جو خاص طور پر یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، یہ بڑا اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے. یہ جو شک اور شبہ ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے یہ غلط چیزیں، وسوسے اور یہ ایسی باتیں ڈالنا، اور اگر کوئی شخص بیچ میں بیٹھ کر اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر. تو لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ جو شک ہوتا ہے، یہ شک زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے.
بہت ساری خواتین جو ہے وہ کہ اپنے شوہروں کے اوپر شک کرتی ہیں، اور کچھ شوہر جو ہے وہ اپنی بیویوں کے اوپر شک کرتے ہیں۔ وہ ایک پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کا ایک دوست تھا، تو وہ ماشاءاللہ تھا 50 سال کا لیکن لگتا 40 سال کا تھا، بڑا ینگ لگتا تھا، اور اس کی بیوی جو ہے وہ اب عمر بڑی ہونے کی وجہ سے اس کا وزن بھی بڑھ گیا اور وہ بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ چکی تھی، تو بیوی کو بڑا اپنے شوہر کے اوپر شک ہوتا تھا، اور وہ کہتی تھی یار یہ تو ابھی بھی ینگ لگتا ہے اور اسمارٹ ہے، خوبصورت ہے، ینگ بھی لگتا ہے، میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں۔ تو اس کو ہمیشہ اپنے شوہر کے اوپر شک، وہ ہر وقت اس کی میسیجز چیک کر رہی ہے، ای میل چیک کر رہی ہے، واٹس ایپ چیک کر رہی ہے۔ وہ بیچارہ اس کی دکان تھی تو دکان پہ جو ہے دم پہنچ جائے، کوئی عورت خریدار آئی ہوئی ہو تو اس سے لڑنا شروع کر دے کہ تم کیا روز آ جاتی ہو، اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی۔ تو وہ بیچارہ اس کو ہمیشہ کہتا تھا کہ بھائی میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا، بھائی میرے بچے ہیں، تم ہو، اور میں اس قسم کی کسی فعل میں مبتلا نہیں ہوں۔ تو اس کو بڑا شک تھا، تو اس نے اس کو آزمانے کے لیے اپنی ایک سہیلی تھی اور وہ شادی شدہ نہیں تھی، تو اس کو اپنی سہیلی کو کہا کہ تم اس کو آزماؤ میرے شوہر کو کہ یہ میرا شوہر کیسا ہے۔ تو وہ سہیلی اس کے پاس دکان پہ گئی اور جا کر اس سے باتیں کی اور اس کو کہا کہ تم بڑے ینگ ہو، یہ ہو وہ ہو، اور یہ میرا نمبر ہے اور تم مجھے کال کرنا۔ تو پھر وہ نمبر دے کے آ گئی، تو 3-4 دن 5 دن 6 دن 7 دن گزرے، اس نے تو کال نہیں کی کیونکہ وہ بندہ تو شریف آدمی تھا، اس کا تو کوئی ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو اس کی سہیلی نے اس کی بیوی کو بولا، اپنی سہیلی کو، کہ تیرا میاں شریف آدمی ہے، اس نے تو مجھے دیکھا تک نہیں، میں نمبر چھوڑ کے آئی، نہ اس نے مجھے فون کیا، نہ اس نے مجھے، تو کیوں فضول میں اس کے اوپر شک کرتی ہے؟ تو اس کی بیوی خوش ہو گئی، اس نے اپنے شوہر کو کہا بھائی تو بڑا اچھا آدمی ہے، اور بھائی معاملات ٹھیک ہو گئے۔ تو کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ جو خاتون تھی جو نمبر چھوڑ کے آئی تھی، وہ اس شخص کے پاس پہنچی، کیونکہ وہ بیوی اس کو کہانی سناتی رہتی تھی ساری، تو وہ اس شخص کے پاس پہنچی اور کہا کہ تیری بیوی اتنی شکی ہے اور اس کی حالت دیکھو یہ ہے، اور میری بھی شادی نہیں ہوئی بھی، اور ویسے ہی تجھ پہ وہ اتنا شک کرتی ہے، تو کیوں نہ تو مجھ سے نکاح کر لے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو شادی شدہ ہوں نا، کوئی بات نہیں، تو نکاح کر لے، ویسے بھی تو وہ تجھ پہ شک ہی کرتی ہے، تو لہٰذا اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ تو بعد میں جب بیوی کو پتہ چلا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی، مولوی صاحب کے پاس آئی، کہا کہ جی دیکھیں میرے میاں نے کیا کر لیا۔ اس نے کہا وہ اس لیے کیا کہ تو نے خود جو ہے اس کو یہ راستہ دکھایا، تو نے خود اپنی سہیلی کو اس کے پاس بھیجا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے، دیکھیں اپنے وزن کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، کوئی بناؤ سنگار کریں، تو انشاءاللہ پھر شوہر ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک قبرستان کے اندر روزانہ جیسی مغرب ہوتی تو ایک شخص کی قبر کھلتی اور وہ اپنی قبر سے نکلتا اور گدھے کی طرح چیخیں مار کر جو ہے دوبارہ جو ہے وہ قبر میں دھس جاتا۔ تو اس کی شکل بھی گدھے کی طرح اور وہ گدھے کی طرح آوازیں نکالتا تھا۔ تو لہذا جب اس کی تحقیق کی گئی کہ یہ اس نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ جو اس کو اس بات کی سزا مل رہی ہے، تو اس کی والدہ سے پوچھا گیا، تو اس کی والدہ نے کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ شراب پیتا تھا، اور شراب پی کے جب گھر میں آتا تھا تو مار پیٹ کرتا تھا اور شور شرابہ کرتا تھا، تو میں اس کو ڈانٹتی تھی، میں اس کو منع کرتی تھی، تو اس کے جواب میں مجھے یہ کہتا تھا کہ کیا تو گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، تو اپنی ماں کو یہ الفاظ کہتا تھا۔ تو ناظرین اس کی اپنی ماں کو اس طرح سے گدھے کی طرح پکارنے کے الفاظ سے جب وہ مخاطب کرتا تھا، اللہ نے اس کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ تو لہذا ناظرین جب بھی اپنے والدین کے ساتھ گفتگو کریں، اپنی والدہ کے ساتھ، والد کے ساتھ، تو ان کے ساتھ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، شفقت کے ساتھ کریں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، کہ ان کو آپ اف تک نہ کہیں۔ اف عربی زبان میں اف ناراضگی کا،
انتہائی سب سے ہلکا ناپسندیدگی کا سب سے ہلکا لفظ ہے اف، یعنی اس سے ہلکا لفظ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو بیان کرتے. تو اللہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، کریم اچھے طریقے سے، میٹھے طریقے سے، پیار سے ان کے ساتھ بات کرو، اور جو ہے ان کو محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ. تو لہذا ناظرین، جو انسان اپنے والدین کو رسپیکٹ کرتا ہے، اپنے والدین کو کی عزت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وقار میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مولوی صاحب. جی مجھے پوچھنا ہے کہ میرا بیٹا ریٹیل میں کام کرتا ہے اور اس کی ایک فرینڈ ہے، وہ لڑکی کرسچن ہے اور میرے بیٹے کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے. تو پھر میرا بیٹا اس کو اسلام سکھانا چاہتا ہے کہ شادی سے پہلے اسلام ہو، تو کرسچن ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں کچھ آئیڈیا دیے یا اس کو اسلام کیسے سکھانا. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی فرمائیں. جی حضرت اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت 2 سوال پلیز. آنکھوں کے اوپر والے جو بال ہوتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں ان کو بنواتی ہیں پنسل کی طرح، یہ بنانا جائز ہے یا کہ ناجائز؟ دوسرا حضرت کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اور گھر میں آیت الکرسی پڑھنا یا دکان میں پڑھنا یا جنگل میں پڑھنا، اس کا کیا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی کیا حال ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ کا. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. مفتی صاحب روز ہی آپ کا بیان بہت ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا. تو کیا یہ میں رپیٹ بھی دیکھوں گی، اور یہ کس دن یوٹیوب پہ آپ لگائیں گے؟ یہ تو ابھی جیسے پروگرام ختم ہوتا ہے نا تو یہ تو یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں. اچھا تاریخ لکھی ہوگی نا، تو پھر میں اس طرح سے ڈھونڈوں کہ آج کی تاریخ ہوگی اس پہ. کل صبح دیکھیں 9 بجے آئے گا، ویسے ریپیٹ ہوگا، اور آج کی تاریخ میں آپ دیکھ سکتی ہیں. جی کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی ہاں سوال ہے. تو جو عمری قضا نمازیں ہوتی ہیں نا، تو اس میں مطلب فرض نماز 4 رکعت ہے، تو اس میں پہلی 2 میں تو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو جو مطلب دوسری 2 ان میں الحمد پڑھنی چاہیے یا کچھ اور عمری قضا؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب ایک سوال یہ تھا کہ اگر دنیا میں کوئی انسان اللہ کے لیے ناراض ہو تو اس کا کیا دین میں ہے، اور کوئی انسان کے سے ناراض ہو بلا جواز بتائے ہوئے اور وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے وداؤٹ اینی ریزن کہ میں تم سے کیوں ناراض ہوں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چلیں جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے کوشچن کرنا ہے ایک آپ سے کہ وہ میری بیٹی ہے، اس کا میاں بہت سختی کرتا ہے، زیادہ ہے، اور جو پچھلی باتیں فضول باتیں یاد کرتا ہے اور تنگ کرتا رہتا ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ پلیز بتائیں کہ وہ پڑھے اور اتفاق ہو، پیار ہو. وہ بیچاری ابھی 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دی ہیں، بچوں کو بھی سنبھالتی ہے. جیسے میں کہتی ہوں وہ ہر بات مطلب طریقہ، میں نے کہا اللہ کے والے سب کو چھوڑ دے اور اللہ سے فریاد کر مسئلے میں. تو پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی نقطہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ تیری بہن نے یہ کہا یا تیری فیملی میرے ساتھ ملنا نہیں چاہتی. عجیب فضول، جس بات کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اچھا اب کیا کریں بتائیں، ایسے لوگوں کا کیا علاج کریں آنٹی؟ ایسے لوگوں کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ ابھی میں آج بھی بیان کیا، کل بھی کیا، منڈے کو بھی کیا تھا، منڈے کو تو پورا پروگرام اس پہ کیا. تو اب ایک انسان کی تربیت ہی کی جا سکتی ہے نا، قرآن حدیث کے ذریعے سے، وعظ کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے.
اسی طرح سے تربیت ہو سکتی نا، ورنہ پھر کیسے ہو؟ اب یہ مسئلہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو نوجوان طبقہ ہے نا، یہ علماء کا بیان سنتا ہی نہیں ہے، یہ نہ ایسی گفتگو سننا چاہتا ہے. تو اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ ان کو اپنی بیوی کو اذیت دے کے، ذہنی کوفت میں مبتلا کر کے، ٹارچر کر کے کیا سکون ملتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سے سکون کیا ملتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی والدین کی کیا تربیت ہے. تو آپ سے گزارش ہے آپ سب سے کہ خدا را اپنی بیٹیوں کی بھی تربیت کریں، اپنے بیٹوں کی بھی تربیت کریں، ان کو بھی بتائیں کہ بھئی انسان کیسے زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی. مفتی صاحب کچھ عرصہ پہلے آپ سے سوال ایک پوچھا تھا، جانوروں کی کھال یا جانوروں کے سر گھر میں رکھنے کے لیے، تو آپ نے بتایا تھا جائز ہے. جی جی. تو میرا ایک اگلا سوال اس سے یہ ہے کہ اگر میں ہرن کی کھال یا بھیڑ کی کھال لیتا ہوں یہاں برطانیہ میں، جو کہ یہ بات بھی پکی ہے کہ وہ ذبح نہیں کیا گیا، تو کیا میں اس کھال کو نماز کے لیے مصلی بنا سکتا ہوں؟ اچھا، اس کو دباغت دیتے ہیں نا، جب دباغت دے کے نا ٹینڈری کے اندر اس کو جب ٹینڈری میں جب ریفائن کر لیتے ہیں تو وہ پھر پاک ہو جاتی ہے، پھر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ شک نہیں ہے کہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا اس لیے اس کو نہیں. اب ذبح تو دیکھیں نا، ذبح سے مراد کیا ہے کہ یعنی ایک کوئی جانور ہے، اب شیر ہے، اب شیر کی کھال تو جو ہے وہ ذبح کیا کریں گے تو کیا وہ پاک ہو؟ یعنی وہ تو پاک حلال جانور نہیں ہے، اس کا گوشت تو نہیں کھایا جاتا نا، صرف دباغت کی شرط ہے. وہ آج کل اسی شرط پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر اس کو ٹینڈری کے اندر، جیسے یہاں پہ ہوتا ہے نا ٹینڈری میں اس کو ریفائن کر لیتے ہیں اور عربی میں اس کو دباغت کہتے ہیں، تو وہ اس کو پھر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے جی، وہ پاک ہے، اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو جیکٹ بنا سکتے ہیں آپ، صوفہ بنا سکتے ہیں، کارپیٹ بنا سکتے ہیں، جانواز بھی بنا سکتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ. جی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہو تو واللہ اشد یہ لفظ پڑھے تو ختم ہو جاتا ہے، اور میں نے نہیں کبھی ویسے یہ سنا پڑھا، تو آپ اس کا ہے لفظ مطلب کیا ہے اس کا؟ میں نے یہ پوچھنا تھا. اس کا مطلب ہے اللہ بہت سخت ہے. تو یہ کس نے آپ کو بتایا واللہ اشد؟ کس نے بتایا؟ نہیں میں نے نا پوسٹ پڑھی تھی ایک. اچھا، تو بس وہ جو پوسٹ میں آ رہا ہے آپ لوگ عمل کر رہے ہیں اس پہ؟ نہیں میں عمل نہیں کر رہی، میں عمل نہیں کر رہی، اس لیے تو میں نے نہیں، میں عرض کر رہا ہوں. اچھا، اچھی بات ہے. یہ پروگرام کافی نہیں ہے وظیفوں کے لیے، مسائل کے لیے. یہ روزانہ 1.5 گھنٹے ہم 3 دن بیٹھتے ہیں، تو اسی میں بس جو سنا کریں اس پہ عمل کر لیا کریں. ٹھیک ہے. یہ جو پوسٹیں چل رہی ہوتی ہیں نا، ان میں کوئی ایتھنٹک بات نہیں ہوتی ہے، بس چلا دی بس. واللہ اشد کیا مطلب؟ اللہ بہت سخت ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. سورہ صف ہے، سورہ صف، وہ اگر گھر کے اندر روزانہ آدمی اس کو پڑھے، 21 دن تک روزانہ پڑھے، تو اس سے انشاءاللہ بچے فرمانبردار ہوں گے، گھر میں لڑائی جھگڑا ختم ہوگا، محبتیں پیدا ہوں گی اور بچوں میں دینداری پیدا ہوگی. سورہ صف ہے، روزانہ پڑھا کریں، 21 دن تک روزانہ 1 مرتبہ پڑھیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا. ماشاءاللہ ٹھیک نظر آ رہے ہیں، بڑا نورانی چہرہ ہے. کیا فکر کرتے ہیں ہمیں بھی بتاؤ، آپ کا ماشاءاللہ اللہ سے بڑا تعلق لگتا ہے. اچھا دیکھیں، بس اللہ کی رضا میں راضی ہیں، خوش ہیں، جو زندگی اللہ نے دی ہے بس اس کو اس کے ساتھ راضی ہیں. تو بس ہم تو خوش رہتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں ویسے تو زندہ دل ہوں مگر پھر بھی دوستو ہوتا ہے کہ غم ہماری ہر ہنسی کے ساتھ، تو ہم اپنی مسکراہٹوں میں جو ہے اپنے غموں کو چھپا کے رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. جی. اچھا میرا سوال یہ ہے جی کہ ایک آدمی ہے نا اپنی جائیداد اپنی زندگی میں بچوں کو نہیں، کسی کو بھانجے کو، بھتیجے کو یا بھائی کو دے سکتا ہے؟ اپنی زندگی میں دے سکتا ہے جی. زندگی میں دے سکتا ہے؟ بالکل زندگی میں دے سکتا ہے. آپ کا ارادہ ہے دینے کا؟ ہاں جی جی. تو میرا بھی نام لکھ لینا ساتھ میں. تو آپ بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، بھتیجے کو بھی. جو میں جائیداد دوں گا جی آپ وہ سنبھال نہیں سکیں گے نا. میں اس کو اچھی جگہ لگاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مہربانی. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ابھی تک ویسے کوئی بندہ ایسا ملا نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ بھئی عبدالوہاب میں نے اپنی وراثت میں سے تیرے لیے بھی کچھ حصہ رکھا ہے.
ٹھیک ہے، تو آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب، آج کا بیان بھی آپ کا بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا. آپ نے والدین کے بارے میں بتایا. آج پھر میں نے آپ کی باتیں ریکارڈ کر لی ہیں، اب میں اپنے بیٹوں کو بھیجوں گی. آپ کے بیٹے مجھ سے تنگ نہ ہو جائیں کہیں. نہیں، وہ کہیں گے امی پتہ نہیں کس مولوی کی باتیں سنتی ہے. ڈاؤن ہو جاتے ہیں یہ جب باتیں میں ان کو بھیجتی ہوں نا تو ایک دم ڈاؤن ہو جاتے ہیں. صاحب مفتی صاحب ایک سوال ہے. جی. اشراق کی نماز کب، اس کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے اشراق کی نماز کا؟ اشراق کا یا عشاء کا؟ نہیں، اشراق فجر کے بعد 15 منٹ کے بعد اشراق ہوتی ہے. ہاں، اشراق کی نماز کا. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں جی. میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، ادب احترام کرنا چاہیے. تو میرے 2 بچے ہیں. میں نے بچپن سے ہی ان کا باپ علیحدہ ہو گیا تھا تو اس نے بچوں کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، نہ آیا کبھی ملنے کے لیے. تو میں نے خود ان کو پالا پوسا، سارا کچھ کیا. ان کو بچپن سے بھی بتاتی رہی کہ اپنے باپ کو جہاں بھی ملو عزت کرو، بلاؤ، سارا کچھ. ابھی وہ جوان ہوئے، ان کی شادیاں کی تو پھر میں نے بولا کہ اپنے باپ کو بلاؤ شادی پر. تو شادی پر بھی آ گیا. پھر اس نے پھر بھی وہ آتا جاتا نہیں، نہ وہ فون کرتا ہے. تو میں ہی بچوں کو کہتی ہوں کہ آپ سلام دعا کریں، اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہے دو، اگر بیمار ہے جاؤ. مگر باپ کو پرواہ نہیں ہے. تو بچے، میں پوچھ کرتی ہوں بچوں کو تو وہ سوچتے ہیں کہ ماں ہم سوچ نہیں سکتے کہ آپ ایسے کیوں کرتی ہیں. تو میرے بچوں کے دماغ میں تو وہ پیار تو نہیں ہے، وہ اسے عام لوگوں کی طرح سمجھتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں جی. جی میں مفتی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی، اللہ جی. میں آپ دعا کریں گے نا آج آخر میں، تو میں نے دعا کے لیے کہا میرے بیٹے کے لیے. ضرور کریں گے. کیا ہوا بیٹے کو؟ اس کو وہی کرونا بھی ہوا تو بے ہوش ہو گیا نا، تو آج 3 ہفتے ہو گئے. نہیں تو ابھی تک یعنی ٹھیک نہیں ہوا وہ؟ نہیں، اس کا پھر آپریشن بھی کیا نا، اس کا جو سائڈ ہے نا اس کو سٹروک ہو گیا نا. تو سر کا آپریشن بھی انہوں نے کر دی ادھر لیڈ میں بول رہی ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے. میں انشاءاللہ دعا کروں گا. کیا نام ہے ان کا؟ افضل محمود. افضل محمود کے لیے سارے دوستوں سے، ناظرین سے گزارش ہے کہ افضل محمود کے لیے خصوصی دعا کریں. آمین. بالکل کریں گے جی. میری ایک فرینڈ ہے، اس کا بھی اس کے ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا، تو ایک تو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ان کا بیٹا ہے، اس کی دوست ہے کوئی غیر مسلم کرسچن لڑکی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے. تو لہذا اب بیٹا چاہتا ہے کہ جی وہ پہلے اس کو اسلام سکھائے اور اس کو بتائے اسلام کے بارے میں. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی، اسلام سکھائے، اسلام بتائے. تو آپ نے پوچھا کہ ہم اس کو کیا چیز پہلے کیا بتائیں، کیا سکھائیں. اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے، یہ تو ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ یہاں پہ جب آپ UK میں رہتے ہیں، ویسے تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ کیونکہ ہمارے تعلقات روزمرہ کی زندگی میں ہمارے کولیگس ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو ہر آدمی آپ سے اگر اسلام کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ کیسے اسلام بتائیں گے ان کو؟ پہلی چیز یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پہلا آپ ان کو بتائیں کہ کلمہ کیا ہے. یہ کلمہ طیبہ، کلمہ حق کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، خدا نہیں، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں. یہ ہمارا کلمہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یعنی پہلے تو انسان اس بات کی گواہی دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. یہ تو کلمہ شہادت ہے اور کلمہ طیبہ. اس سے ایک انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہو گئی. اس کے بعد ایمان مفصل.
آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتی فرشتوں پر، و کتبی اس کی کتابوں پر، و رسولی اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے اوپر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی اور تقدیر پر اچھا اور برا جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر، بعث بعد الموت موت کے بعد اٹھنا دوبارہ زندہ ہونا اس کی، تو یعنی آخرت کے اوپر، تو یہ ایمان مفصل ہے۔ پھر ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان کہ جیسے وہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ہے، اور اس کے تمام احکام، اور تو احکام بنیادی طور پر کیا ہے؟ پلرز آف اسلام، 5 پلرز آف اسلام ہے۔ سب سے پہلا شہادہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اقام الصلاۃ نماز کے بارے میں بتائیں، وایتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں، اور تصوم شہر رمضان رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں، تحج حج البیت اور حج کے بارے میں بتائیں۔ یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں پہلے بنیادی طور پہ ہم نے ان کو بتانی ہے، سکھانا ہے، اور یہی اسلام کے بنیادی اصول ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس سے شروع کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا۔ آئی بروز جو ہے عورتوں کے لیے بنانا جائز نہیں ہے، شرعی طور پر ناجائز ہے، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، تو لہذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور آیت الکرسی جو شخص بھی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ضمانت پہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اور رات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شیاطین سے اور بری چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ اسی طریقے سے قضاء عمری جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر فرض بھی ویسے ہی پڑھے جاتے ہیں جیسے کہ عام نماز میں پڑھے جاتے ہیں۔ پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورت بھی پڑھنی ہے، آخری 2 رکعتوں کے اندر آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، میاں تنگ کرتا ہے اور بیوی کو، تو اس کے لیے دیکھیں میں اس پہ تو کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، اپنی بیٹی سے کہیں یا ولیو یا ودودو، یہ 2 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، یا ولیو یا ودودو 313 دفعہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے۔ اور اشراق کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی ناظرین دعا کریں، جتنے ہمارے دوست احباب بیمار ہیں ان کے لیے بھی، اور ہمارے جو ایک دوست ہیں شاہد بھائی وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، ان کے چچا کا انتقال ہو گیا یعقوب صاحب کا، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور یہ افضل محمود کے لیے بھی دعا کریں آپ سب حضرات، اور جتنے جو بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها وادیتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ جتنے ہمارے دوست احباب عزیز و قارب، جتنے ہمارے ویورز اس وقت گھروں میں بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے جو رشتہ دار عزیز و قارب وہ خود اگر بیمار ہیں تو یا اللہ تو سب کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما، یا اللہ جن کو کرونا وائرس ہو چکا یا اللہ تو ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، یا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ جن کے والدین انتقال کر چکے یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین مسلمانوں میں اتحاد محبت اتفاق پیدا فرما، یا اللہ جو قوتیں مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتی ہیں، یا اللہ مسلمانوں کے اندر اگر ایسے لوگ ہیں جو آپس میں مسلمانوں کو لڑاتے ہیں
یا اللہ تو ایسے لوگوں سے اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ یا اللہ جتنے ہمارے دوست احباب رشتہ دار عزیز و قارب جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ جنہوں نے جو متوقع ہیں، اور یا اللہ جنہوں نے جو اپنی جائز حاجات کے لیے کہا کہ ان کی پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، یا اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے ان کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ خاص طور پہ یا اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی دین، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ گھروں کے اندر یا اللہ دینداری پیدا فرما، جھگڑوں کو ختم فرما۔ یا الہ العالمین گھروں میں پیار محبت کی فضاؤں کا عام فرما۔ یا اللہ تمام دنیا کے اندر مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ سب سے بڑے کرم کا وقت یا اللہ ہماری موت کا وقت ہوگا، یا اللہ اس وقت میں خصوصی کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ عافیت والی موت عطا فرما۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین اپنی رضا والی موت عطا فرما۔ یا اللہ جس وقت تیرے موت کا وقت آئے یا اللہ کلمہ طیبہ زبان پہ جاری ہو، اور یا اللہ اس وقت کے اندر یا اللہ ہر قسم کی یا اللہ دنیاوی خواہش اور دنیاوی چاہتیں ختم ہو چکی ہوں، یا اللہ آپ سے ملنے کی تڑپ ہو، آپ سے ملنے کی چاہت ہو، اور یا اللہ اس وقت کی مشکلوں میں آسانی پیدا فرما، غمرات الموت سکرات الموت سے حفاظت فرما، اور یا اللہ تو اس کے اندر جو موت کے وقت کی پریشانیاں ان کو ختم فرما، اور موت کے بعد راحت کا معاملہ فرما، قبر کے اندر راحت کا معاملہ فرما، اور منکر نکیر کے سوالات کے اندر کامیابی عطا فرما، آخرت کے اندر کامیابی عطا فرما۔ یا الہ العالمین مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین انشاءاللہ آپ حضرات سے منڈے کو ملاقات کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔